یہود و نصارہ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عقل کو دین کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں، کہ جو دین کی باتیں ہیں وہ عقل کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے دینی زندگی کو اور اپنی ذاتی زندگی کو الگ کر دیا۔ جب وہ گرجے میں جاتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جیسے ہمیں حکم ملا کرتے جاؤ، اور جب گھر آؤ تو اس دین کا گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کی روزمرہ کی زندگی میں ان کے دین کا کوئی دخل نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ تثلیث کا عقیدہ جو پڑھاتے ہیں نا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات سمجھ نہ بھی آئے تو کڑوا گھونٹ سمجھ کر اس کو پی لو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور ساری انسانیت کے گناہوں کی طرف سے وہ قربانی دے کر چلے گئے۔ تو نصارہ نے کہا کہ عقل کو دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر دین اسلام نے آ کر یہ بات کھولی کہ عقل ایک نور ہے جس کے ذریعے انسان کو زندگی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک قلب، یہ جذبات کا مقام ہے، یہ سورس ہے ایموشنز کا، جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں ان کا تعلق دل سے ہے۔ محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ یا کنجوسی کا جذبہ، ان تمام جذبات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اور دوسری نعمت دی انسان کو نفس والی ہے، یہ نفس خواہشات کا سرچشمہ ہے، جتنی بھی خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی۔ مثلا میں اللہ کا ولی بن جاؤں، یہ اچھی خواہش ہے، ساری دنیا مجھے پہچانے، یہ میں آنے کی وجہ سے ایک بری خواہش ہے۔ تو خواہشات اچھی یا بری، مگر ان کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اور تیسری نعمت ہے انسان کو جو ملی، وہ عقل ہے۔ عقل یہ خیالات کا مقام ہے، جتنے بھی خیالات انسان کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں وہ عقل میں پیدا ہوتے ہیں۔ عقل اس کا سرچشمہ ہے، بنیاد ہے۔ سوچ اچھی بھی ہوتی ہے اور سوچ بری بھی ہوتی ہے، چنانچہ عقل کا کام ہے خیال کے تانے بانے بننا۔ ایک خیال عقل کو دے دو، یہ اس پر پوری عمارت کو کھڑا کر دے گا، یہ اس پر پوری عمارت کو کھڑا کر دے گا۔ ایک خیال بس ذہن میں آنے کی بات ہے اور پوری کہانی بندہ خود سوچ لیا کرتا ہے، یہ عقل کا کرشمہ ہے۔ یہ تینوں نعمتیں ہیں، مگر آج ہم جس نعمت پر بات کریں گے وہ عقل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ایک دفعہ پوچھا، اے اللہ یہ عرش اتنا بڑا ہے، اتنا وزنی ہے، تو کیا اس عرش سے بھی کوئی چیز وزنی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا ہاں، عقل
عرش سے بھی زیادہ وزنی ہے. یہ عقل عجیب نعمت ہے اللہ تعالی کی. چنانچہ دین اسلام نے یہ سمجھایا کہ عقل کے ذریعے سے انسان دین کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے.